یہ کہانی ہے ایک خوبصورت ریاست کی جو ایک پینٹنگ کی طرح لگتی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ ریاست کنگ چیما کی تھی جو کہ ایک مہربان اور نہایت عقل مند انسان تھا۔ وہ اس چیز کا خیال رکھتا تھا کہ اس کی رعایا اس سے خوش رہے۔ کنگ چیما کی 2 بیویاں تھیں۔ کنگ کی 3 خوبصورت بیٹیاں تھیں اور 2 بہت پیارے سے بیٹے تھے جو مستقبل کے بادشاہ تھے۔ کنگ اپنے خاندان کے ساتھ ایک بہت پرسکون زندگی بسر کر رہا تھا۔ پرنسس بہت خوش مزاج تھی۔ ہنسنا بولنا ناچنا گانا ان کی نیچر کا حصہ تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے جس میں دل کا سکون ہو اور دل کی خوشی ہو۔ گاؤں والوں کو ان کی یہ نیچر کچھ عجیب لگتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا رائل فیملی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ملکہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی تھی کہ وہ شہزادیاں ہیں اور وہ عام لوگوں کی طرح نہ اچھلیں کودیں، ناچیں گائیں اور نہ ہی گاؤں میں زیادہ جائیں۔ لیکن شہزادیاں صرف اپنے دل کی سنتی تھیں اور خوش رہتی تھیں۔ گاؤں والے ان کو اس نیچر کی وجہ سے سرگوشیوں میں بیوقوف کہنے لگے۔ گاؤں میں ہر سال ایک تہوار ہوتا تھا جس میں شہزادے اور شہزادیاں اپنے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے تھے۔ تہوار منعقد ہوا، ہر طرف رونق ہو گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ شہزادے یا شہزادی سے شادی کر لے۔ ہر کوئی اس تہوار میں حصہ لیتا تھا اور اپنا اپنا ہنر سب کو دکھاتا تھا۔ ہر طرف رونق ہوتی، پورے سال اس تہوار کا انتظار رہتا تھا۔ شہزادیاں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں لیکن ان کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا شوہر چاہتی تھی جو ذہین، طاقتور، عقل مند ہو۔ اس تہوار میں دونوں شہزادوں کو لڑکیاں پسند آ گئیں اور محل میں دھوم دھام سے دونوں شہزادوں کی شادی ہو گئی۔ اب باری تھی شہزادیوں کی جن کو کوئی پسند نہیں آ رہا تھا۔ ایک امیر شہزادہ دور ریاست سے آیا۔ وہ شہزادیوں کو اپنی 7ویں بیوی بنانا چاہتا تھا۔ شہزادیوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگے۔ شہزادیوں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ ایک تقریب منعقد کرنا چاہتی ہیں، اس میں وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گی۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی اور اپنی بیٹیوں کو اجازت دے دی کہ وہ تقریب منعقد کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں شہزادہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس تقریب میں ہر کسی نے دور دراز سے شرکت کی۔ ہر کوئی اپنا ہنر دکھانا چاہتا تھا اور وہ شہزادیوں سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شہزادیاں یہ سب بہت غور سے دیکھ رہی تھیں لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھیں۔ انہیں ایک ایسا جیون ساتھی چاہیے تھا جو بہادر ہونے کے ساتھ عقل اور سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو۔ تقریب میں بہت سے لوگ سونا لے کے آئے تاکہ وہ شہزادیوں کو امپریس کر سکیں، اور کچھ نے اپنی طاقت دکھائی کہ وہ کتنے طاقتور اور بہادر ہیں۔ شہزادیوں نے آپس میں کوئی بات کی اور کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہیں گی جو ان کا اصلی نام بتائے گا۔ سب بہت حیران ہوئے کیونکہ کسی کو بھی شہزادیوں کے اصلی نام کا نہیں پتا تھا۔ شہزادیاں ایک دوسرے کو نک نیم سے بلاتی تھیں۔ شہزادیوں نے سب کو کچھ دن کا ٹائم دیا اور کہا کہ جو ان کے اصلی نام کا پتہ چلا لے گا شہزادیاں اس سے شادی کر لیں گی۔ اوکن جو ایک ولیج ڈرنکر تھا، جب اس نے شہزادیوں کی شرط کے بارے میں سنا تو اس نے تہیہ کیا کہ وہ کسی طرح شہزادیوں کے نام جان لے گا اور شہزادیوں سے شادی کر کے رہے گا۔ وہ بہانے سے شہزادیوں کے پاس رہنے لگا۔ شہزادیاں جو پہلے ہی خوش طبیعت کی مالک تھیں، وہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا اور انہیں انٹرٹین کرنے لگا۔ ایک دن شہزادیاں جنگل میں گئی۔ اوکن ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ شہزادیوں کو نہیں پتا تھا۔ ایک شہزادی کھائی میں گر گئی اور اپنی بہنوں کو ان کے اصلی نام سے پکارنے لگی کہ اقوا، زارا، کسی طرح مجھے بچاؤ۔ اوکن جو اسے بچانے کے لیے جا رہا تھا، اس نے 2 نام سن لیے۔ دونوں بہنوں نے درخت کی ایک شاخ لی اور اپنی بہن سے کہا، زویا اسے تھام لو، ہم تمہیں اوپر کھینچ لیں گے۔ اس طرح اوکن کو 3 ناموں کا پتہ چل گیا۔ وہ اپنی بہن کو بچا کر بہت خوش ہوئیں اور محل واپس چلی گئیں۔ اوکن نے اعلان کیا کہ وہ شہزادیوں کے نام جان گیا ہے۔ شہزادیاں یہ سن کر بہت حیران ہوئی کہ وہ کیسے ہمارے نام جان گیا ہے۔ اوکن کو محل میں بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ شہزادیوں کے کیا نام ہیں۔ اوکن نے 3 نام بتا دیے۔
اوکن نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک ریاست کا بادشاہ تھا اور شہزادیوں سے شادی کی غرض سے یہاں آیا تھا۔ شہزادیاں یہ جان کر بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی اوکن سے کر دی۔ حقیقت میں شہزادیاں فلش نہیں بلکہ سمجھدار تھیں، جو کہ ایک بہادر اور عقل مند شوہر چاہتی تھیں۔